شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، میرے اسلامی بھائیوں، بہنوں، چھوٹے بچوں، اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہم کو یہاں جمع فرمایا ہے، اللہ جنت میں بھی ہم کو ایسے ہی جمع کرے. اللہ ہم سب کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہم سب کو عطا فرمائے، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ عطا فرمائے، آمین. گزشتہ درسوں میں ہم نے سنا کہ مشرکوں نے کیسے کیسے حربے استعمال کیے، کیسے کیسے مسلمانوں کو تنگ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کے ٹائٹل سے، لقبوں سے نوازا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کی، اور مسلمانوں نے مجبور ہو کر ایتھوپیا کی طرف ہجرت کیا. لیکن ان تمام کوششوں کے باوجود اسلام پھولتا گیا، بڑھتا گیا. اسلام کے اندر ایک خاصیت اللہ نے دی ہے کہ وہ جتنا مشرک اسے دباتے ہیں وہ اتنا پھولتا ہے. تو اسی لیے آپ انٹرنیٹ میں دیکھیں گے کہ فاسٹسٹ ریلیجن، یعنی سب سے زیادہ پھیلتا ہوا مذہب اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے. اسی لیے کافر نہیں چاہتے کہ اسلام پھیلے، اسلام پھولے، وہ نہیں چاہتے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے ایک کام ایسے کیا کہ سارے مل کر پھر ایک بار ابو طالب کے پاس گئے. ابو طالب کے پاس جا کر انہوں نے کہا کہ ابو طالب، اپنے بھتیجے کو روکیے، تمہارے بھتیجے ایسے ہی ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتے ہیں اور ہماری عقل کو حماقت زدہ کہتے ہیں، ہم بے عقل ہیں، ایسی باتیں کہتے ہیں، اور ہمارے خداؤں کی عیب چینی کرتے ہیں. آپ روک دیجئے، ورنہ ہم ایسی جنگ چھیڑیں گے، اس جنگ میں ایک ہی گروپ باقی رہے گا. سمجھ میں آئے آپ؟ ابو طالب کے سامنے مکے کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسی جنگ ہم چھیڑ دیں گے، دونوں میں سے کوئی ایک ہی باقی رہیں گے، ایک کا صفحہ ختم ہو جائے گا. تو ابو طالب نے اس کو بہت سنجیدہ لیا، بہت سنجیدگی سے لیا کہ اب معاملہ آگے بڑھ گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا کہ دیکھو، قوم کے لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کہی، قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے، ایسی ایسی باتیں کہی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ اب چاچا بھی کمزور پڑ گئے. اب تک ابو طالب کیسے تھے؟ بالکل ٹھہرے ہوئے تھے. اب ان کو احساس ہوا کہ اب چاچا بھی کیا ہو گئے ہیں؟ کمزور ہو گئے ہیں. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہا کہ اگر یہ لوگ میرے سیدھے ہاتھ پر سورج اور بامیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں گے تو میں اپنا جو کام ہے اسے چھوڑنے والا نہیں ہوں. تو اسلام ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ کسی کی باتوں میں آ کر ہم اپنا مشین چھوڑ دیں، اپنا کام چھوڑ دیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. دیکھا کہ ابو طالب بھی اسی بات کہہ دی، آنکھوں سے آنسو آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے. جب جانے لگے تو ابو طالب کو احساس ہوا کہ شاید میں نے کچھ غلط کہا ہے. تو ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے ادھر آؤ. تو ہمیشہ یاد رکھیے، جو خاندان کے بڑے ہیں اپنے بچوں کا لحاظ کرنا چاہے آپ نانا ہو، دادا ہوں، وہ بچوں کے لیے بہت بڑا سپورٹ ہوتا ہے، ایک پہاڑ کی طرح ہوتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ خود اپنے بیٹے کی بات نہیں کرتا. کچھ باپوں کی بیماری ہوتی ہے، اپنے بیٹے سب سے نکمے ان کو نظر آتے ہیں. پڑوسی کا بچہ اچھا نظر آتا، اس کا بچہ اچھا نظر آتا، اپنے بچے سب سے نکمے نظر آتے. کیا صحیح بولتا نہیں بولتا؟ اس کا بیٹا ایسا ہے، اس کا، ارے تو تیرے بیٹے کو دیکھ، دوسرے کے بیٹے سے کیا لینا ہے؟ تو یہی تو ہمارا جنازہ اٹھائے گا. تو اپنے بچے جیسے بھی ہیں اس کی اصلاح کی فکر کریں.
میں بھی ایسے کرتا ہوں، لیکن مجھے بعد میں احساس ہوا کہ یہ چیز زیادہ فائدہ مند نہیں، یہ چیز زیادہ سود مند نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ دوسروں کے بچوں کی تعریف کرتے رہے، اپنے بچے کو نکما بناتے رہے کہ تو کیا ہے، دیکھ انہیں کیسا ہے، انہیں کیسا ہے، انہیں کیسا ہے، بولا کہ نہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ابو طالب نے دیکھی تو ابو طالب نے کیا کہا؟ جو چاہے کہو، اللہ کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا، تم جو چاہے کہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے عربی میں اشعار کہے، واللہ لن يصلوا الیک بجمعہم حتی وسد فی التراب دفینا فاصدع بما بامرک ما علیک غضاضۃ وابشر وقر بذاک منک عیونا، وقر بذاک منک عیونا۔ ابو طالب نے کہا کہ واللہ لن يصلوا الیک بجمعہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ پوری جماعت مل کر بھی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں۔ حتی وسد فی التراب دفینا، مجھے قبر میں ڈالنے کے بعد ہو سکتا ہے کچھ کر سکیں، لیکن جب تک میں زندہ ہوں تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا، اتنی گارنٹی ابو طالب نے دیا۔ اور ساتھ کہا فاصدع بامرک ما علیک غضاضۃ، کھل کر بولو تمہارے اوپر کوئی تنگی نہیں ہے، وابشر خوش ہو جاؤ، وقر بذاک منک عیونا، اور تم خوش ہو جاؤ، تمہاری آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہو جائیں، تم جو اللہ کا کام ہے وہ کرو۔ یہ ایک مرتبہ نہ ہوا، اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد اور ایک مرتبہ ابو طالب کے پاس قریش کا ڈیلیگیٹ آتا ہے، جماعت آتے ہیں۔ یہ بار جب آتے ہیں بالکل عجیب بیوقوفی کے ساتھ آتے ہیں، آپ سنیے وہ کیسے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر آئے، اور آتے آتے ایک آدمی تھا ولید بن مغیرہ، اس کا ایک بیٹا تھا، وہ بیٹے کا نام تھا عمارہ۔ کیا نام تھا؟ عمارہ۔ بڑا ہینڈسم، ہاں بڑے سینے والا، 6 فٹ، کتنے فٹ کا سینہ ہوتا ہے؟ کہا کہ بڑا خوبصورت، لمبا خوبصورت، اسے لے کے آئے، لے کے آ کے بولتے ابو طالب کو، ابو طالب ایسا کرو، یہ عمارہ ہے، دیکھنے میں کتنا خوبصورت ہے، کتنا ہینڈسم ہے، کتنا ہائٹ ہے، کتنا خوبصورت ہے، ایسا کرتے ہیں ہم عمارہ کو آپ کو دے دیتے ہیں، اسے بھتیجا بنا ڈالو، محمد کو ہمارے حوالے کر ڈالو۔ کیا ڈیلنگ رہیں گی؟ قریش سے قریش، کیا ان کا عقل رہیں گی؟ تو ہاں ایسے انہوں نے کہا، کیا کہا انہوں نے؟ دیکھیے، اے ابو طالب، یہ قریش کا سب سے خوبصورت نوجوان ہے، آپ اسے لے لیں، آپ اسے اپنا لڑکا بنا لیں، یہ آپ کا ہوگا، آپ اپنے بھتیجے محمد کو ہمارے حوالے کر دیں۔ تو بات انہوں نے یہ کہی، تو ساتھ ساتھ کہا ہم اسے قتل کریں گے، آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں گے، ہم اسے قتل کریں گے، اور اس کے بدلے ہم آپ کو ایک دوسرا آدمی دے رہے ہیں۔ ابو طالب نے سنا، سن کر کہا کتنا برا سودا تمہارا ہے، کتنا برا سودا کر رہے ہو، تم لوگ مجھ سے کہہ رہے ہو کہ تم اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں، بھتیجا بنا کے رکھوں، نوشا بنا کے رکھوں، میرے بیٹے محمد کو مجھ سے مانگ رہے ہو کہ اسے قتل کرو گے۔ قسم خدا کی یہ نہیں ہو سکتا، کون اسے راضی ہوگا کہ عمارہ جائے گا، نوشا بن کر جیے گا، اور محمد کو دیں گے تو لوگ قتل کر لیں گے۔ اب سمجھ میں آئے قریش کتنے بیوقوف تھے اس زمانے کے، انہوں نے ایسی بات کہی۔ تو اس وقت جو لوگ وہاں تھے ان لوگوں نے، نوفل بن عبد مناف نے کہا کہ اچھی بات تو بولے وہ لوگ، مان لو نا۔ تو ابو طالب نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ چیز غلط ہے۔ تو یہ بھی چیز ختم ہو گئی۔ اب ساری چیزیں جب ختم ہو گئی تو قریش کے پاس ایک ہی راستہ تھا، جسے فارسی میں کہتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد۔ سمجھ میں آیا؟ فارسی جاننے والے کتنے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ، کوئی نہیں جانتے؟ پہلے بولے تھے فارسی پڑھو تیل بیچو، مطلب کوئی اس کا یہ نہیں تھا، لیکن فارسی آج بھی آپ کورٹ جائیں، پیشی، عدالت، ہاں یہ سارے فارسی الفاظ ہیں۔ تو فارسی میں کہتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد،
آدمی جب تنگ آ جاتا ہے تو جنگ پر آمدہ ہو جاتا ہے، کسی معاملے میں وہ تنگ ہو جاتا ہے تو لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ تو قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ کتنا برا فیصلہ ان کا تھا۔ بولا کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، بولا کہ آخری شکل ہماری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کریں؟ قتل کر دیں۔ تو یہ فیصلہ انہوں نے کیا۔ اور حمزہ، لیکن ایسا ہوا کہ اس فیصلے میں، یہ فیصلہ ہونا تھا لیکن اس فیصلے میں اسی مشورے میں دو اچھی باتیں ہوئی۔ اسلام کے دو جیالے مسلمان ہو گئے، ایک حمزہ رضی اللہ عنہ، دوسرے عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ وہ دونوں سوچ میں پڑ گئے کہ آخر اللہ کے نبی سے اتنی دشمنی کیوں ہے۔ اسی بیچ ایک اور واقعہ ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں ایک پورا خاندان ایسا تھا جو اللہ کے نبی کی دشمنی کرتا تھا۔ وہ خاندان کون کون لوگ تھے؟ ابو لہب کی بیوی، کیا نام تھا اس کا؟ ام جمیل، اور بیٹا عتیبہ، پورا خاندان اللہ کے نبی کا دشمن تھا۔ تو عتیبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، سورہ نجم کی آیتیں نازل ہوئی تھی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى۔ اور اس نے کہا، عتیبہ نے کہا کہ ان آیتوں کا میں کفر کرتا ہوں۔ اس کے بعد کیا کیا اس نے؟ عتیبہ نے اللہ کے نبی کا کرتا پھاڑا، اللہ اکبر، جس میں اتھر پر جو قمیص تھی نبی کی، صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال، آپ کا لعاب، اسے تبرک سمجھتے تھے، تو اس نے کرتا پھاڑا اللہ کے نبی کا اور آپ کے چہرے پر تھوک دیا۔ گرچہ کہ اللہ نے بچا لیا، اس مبارک چہرے کو تھوک اس پر نہیں پڑا، لیکن اس نے کوشش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں دیکھی، اس تشدد کو دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بد دعا کی۔ کیا کہا؟ اے اللہ، تیرے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کر دے۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ اے اللہ، تیرے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کر دے۔ اللہ کے نبی کی بد دعا تھی، قبول ہوئی۔ تو عتیبہ ابو لہب کا بیٹا، وہ لوگ ٹریڈرز تھے، تجارت کرتے تھے، مکے سے باہر جاتے تھے، شام، سیریا، ادھر ادھر جاتے تھے۔ تو قریش کے ساتھ ایک بار سفر کر رہا تھا، تو ملک شام سیریا کی کنٹری میں ایک جگہ کا نام ہے زرقا، وہاں پہنچ کر رات کا وقت ہو گیا۔ تو سارے لوگوں نے پڑاؤ کیا، ٹینٹ ڈالے، بولا رات میں یہی رہیں گے، صبح جائیں گے۔ تو رات کے وقت شیر دور سے نظر آیا۔ شیر نے چکر لگایا، کاٹا کودا کچھ نہیں کیا، شیر نے ایک چکر لگایا۔ تو کہتے ہیں عتیبہ نے دیکھا اس کو، شیر کو دیکھا، دیکھتے ہی اس نے کہا، دیکھو میں شام میں ہوں، سیریا میں ہوں، لیکن محمد نے مکے میں رہتے ہوئے مجھے مار ڈالا۔ محمد مکے میں ہیں، لیکن اللہ نے اس بد دعا کی اثر کہاں تک پہنچائی ہے؟ شام تک پہنچائی ہے۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ عتیبہ پسینہ پسینہ ہو گیا ہے، اسے یقین ہو گیا کہ محمد کی بد دعا قبول ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے کیا کیا؟ ان کے جو جانور تھے، اونٹ، بکرے، سب تھے، اور بھی سارے لوگ، اطراف سارے لوگ بیچ میں لا کر عتیبہ کو سلایا۔ اگر شیر آیا ہوئی تو کیسے آنا؟ پورے اونٹ کے پورے اس پار کر کے، سارے لوگوں کو پار کر کے بیچ میں عتیبہ کے پاس آنا۔ لیکن یہاں انہوں نے لکھا کہ لیکن بیچوں بیچ انہوں نے عتیبہ کو سلایا، لیکن رات کو شیر صبح کو پھلانتا ہوا سیدھا عتیبہ کے پاس پہنچا اور سر پکڑ کر ذبح کر ڈالا۔ سر ایک ہی مرتبہ کھینچ کے لے گیا۔ یہ اللہ کے نبی کی بد دعا تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کبھی بھی جو اللہ والے ہیں، نبی کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں یا وارثین نبی ہیں، ان سے تعارض نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ان کے اندر خامی ہو، لیکن ان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔
بددعا بھی قبول کرتا ہے. کتنے لوگوں کی کہانیاں ہم نے سنی جنہوں نے اماموں کو ستایا, بہت بری موت ان کی ہوئی, بہت بری موت. تو اسی لیے علماء کی قدر کریں, اللہ والوں کی قدر کریں, سنت کے مطابق زندگی گزارنے والوں کی قدر کریں. تو کہتے ہیں کہ یہ عتیبہ کا انجام تھا جو ابو لہب کا بیٹا تھا. اسی سے عقبہ بن ابی معیط جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اونجڑی ڈالی تھی, اس کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ اس نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو ایسے روندا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں باہر آ گئیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھا آپ نے کیسی تکلیفیں نبی نے اٹھائی ہیں. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو کچھ سوالات ہیں؟ سوالات کریں ہم تو ٹھیک, دیر ہے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ باقی باتیں ہم کل کے درس میں پڑھتے ہیں. کچھ باتیں ہیں اور ہمارے ساتھ یہ پیج ہے 141 ہمارے پاس پیج ہے. یہ پوری کتاب ہمارے ساتھ ہے 653 پیجز کی. تو اس میں سے ہم نے 141 پیج ہم نے ختم کیے ہیں. تو ہمارے ساتھ ایک 10 منٹ یا 45 تک کا جو ٹائم ہے سوالات اور جوابات کا ٹائم ہے. جو اب تک جو ہم نے کچھ باتیں پڑھی ہیں تو میں چاہوں گا کہ سوالات میں نے یہاں لکھ کر لائے ہیں. میں چاہوں گا کہ 20 سال کے اندر کے جو لوگ ہیں وہ جواب دیں, 20 سال کے باہر کے. تو آپ دیکھیں اگر آپ کی عمر 20 سال کے اندر ہے تو آپ جواب دیں. 20 سال کے باہر کے لوگ تو ماشاءاللہ اگر یہ لوگ جواب نہیں دے سکیں تو پھر آپ کو اختیار ہے. تو ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہ ہے کہ جو لوگ مکے والوں نے دیکھا کہ حاجی باہر سے آئیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنیں گے, تو ان حاجیوں کو روکنے کے لیے قریش نے کیا سوچا اور بہت ساری چیزیں انہوں نے سوچے. میں تفصیل بتایا گا کیسے روکیں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نام دیں گے, ایسے بہت ساری باتیں انہوں نے سوچا. لیکن آخر کس بات پر وہ متفق ہوئے, آخر میں کس بات پر متفق ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے ہم ایسا بولیں گے. کون جواب دیں گے؟ ہاں ایسا کیسا بھائی؟ تو آسان پوچھ رہا ہوں گا, میں آسان پوچھ دے رہا ہوں. ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. تو آپ کو معلوم ہے کہ مکے کے لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا کہیں. کسی نے کہا کہ شاعر, کسی نے کہا کہ جادو, کسی نے کہا مجنون, کسی نے کہا کہ فلسفی. تو بعد میں ولید بن مغیرہ نے کہا کہ نہیں ہم بولتے ہیں کہ جادوگر ہیں. کیسے جادوگر ہیں؟ ان کے جادو کا اثر ایسے ہوتا ہے کہ بیٹا باپ سے جدا ہو جاتا ہے, بیوی اپنے شوہر سے, شوہر اپنی بیوی سے. یہ جادوگر ہے, تو ایسا جادو یہ کرتا ہے. تو ہمارے حضرت نے اس کا جواب دے دیا, اللہ ان کو جزائے خیر دے. اس کے بعد ہمارے پاس اور ایک چیز ہے, قرآن مجید کی ایک آیت ہے انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر. یہ آیت کس سورت کی ہے اور کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ سورہ مدثر. آدھا جواب آیا. کس کے بارے میں نازل؟ ذرا مشکل بھی ہونا نہیں, تم آسان رہے تم. یہ سورہ کس میں؟ عتبہ نہیں اور یا اللہ, یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ آدھا جواب تو انہوں نے دیا, آدھا جواب باقی ہے. سورہ مدثر کی آیت ہے. یا بڑے احباب کوئی نہیں؟ ابو لہب نہیں, ولید بن مغیرہ. کون؟ ولید بن مغیرہ, اس کے بارے میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم لوگ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے زمانے میں جو حاجیوں کو آتے تھے حاجی, تو سب سے زیادہ جو پیچھے پیچھے لگا رہتا تھا
اس زمانے میں مکے میں کچھ مارکیٹ تھے، 3 مارکیٹ کے نام ہم نے آپ کے سامنے کہے ہیں، اس میں سے منیمم 2 مارکیٹ کے نام آپ کو بولنے ہیں، ایک نہیں، منیمم 2 مارکیٹ وہ مکے کے جو تھے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کرتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، منیمم 2 مارکیٹ کے نام۔ یا اللہ شعیب بولی نا، اوکاز، ہاں، دل مچاس، اور ایک خیر 2 بولا ہے انہوں، ایک بازار اوکاز، دوسرا پٹالم مارکیٹ ہے نہیں ویسا وہ زمانے میں تھا، بازار اوکاز، دل مچنہ، اور ایک مارکیٹ کیا تھا، ذل مجنہ، اوکاب، ذل مچاس، یعنی یہ مارکیٹ تھے۔ تو اس میں یہ جواب بھی آپ ہی دے دیں کہ اس میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو لگا رہتا تھا وہ کون تھا؟ ابو لہب۔ کیا بولتا تھا؟ اللہ کے نبی جو بھی تبلیغ کرتے پیچھے پیچھے یہ جاتا، جا کر کہتا کہ جھوٹا ہے، یہ بددین ہے، یہ بددین ہے، یہ جھوٹا ہے، ایسی باتیں بولتا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس اور ایک چیز ہے، میں کم از کم 3 آپ کو بولنے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر خدغن لگانے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کے لیے مشرکوں نے 4 پالیسی اسلوب اختیار کیے۔ اس میں سے کم از کم 3 آپ کو بتانے پڑیں گے کہ دعوت کو بدنام کرنے کے لیے مشرکین نے کیا کیا چیزیں، طریقے اختیار۔ پہلے تو انہوں نے جادوگر کا وہ تو ہے، لیکن محض آرائی کے الگ الگ 4 طریقے تھے، تو اس میں سے 3 اگر آپ کو یہ بتا دیں بچے، وہ تو نہیں جادوگر ہو گیا نہیں، ایک تو بولتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کا ہنسی مذاق اڑاتے تھے، پاگل بولتے تھے، اور نہیں، وہ ایک میں پورے میں ایک میں آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کا ہنسی مذاق اڑایا، پاگل کہا، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، یہ ساری باتیں کہیں، اور بھی کوئی 3 کم از کم بول، 4 تو اسلوب ہیں، 4 طریقے انہوں نے۔ اور میں یہ سوال کا جواب میں خود بول دیتا ہوں تاکہ سمجھ جائیں۔ ایک تو انہوں نے جیسے کہا دعوت کا ہنسی مذاق اڑایا، ٹھٹا کیا، دوسرا شکوک و شبہات پیدا کی، اللہ کے نبی کی دعوت میں کیا کرے، ڈاؤٹ چیزیں انہوں نے ایڈ کی، شکوک و شبہات پیدا کیے، جھوٹا پروپیگنڈا کیا، اور تیسری چیز کہا کہ نبی کی دعوت کیا ہے، یہ واقعات اور افسانے ہیں، جیسے پرانی کہانیاں ہیں، رستم، سہراب، پرانی اسٹوریاں ہیں ویسی۔ چوتھی چیز، ساری چیزیں نہیں ہو سکی تو سودے بازی پر آ گئے، بالا کہ محمد ایسا کرو، 1 سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کرتے ہیں، 1 سال تم ہمارے خدا کی عبادت کرو۔ اب بولو بیٹا کیا وہ 4 چیزیں؟ ایک جو آپ نے کہا نبی کا دعوت کا ہنسی مذاق اڑانا، نمبر 2 شکوک اور شبہات پیدا کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں کیا کرنا، شکوک و شبہات پیدا کرنا، نمبر 3 اللہ کے نبی کی دعوت کو واقعات اور افسانوں سے کرنا کہ یہ اسٹوری ہے، جیسے انڈیا میں بہت ساری قصے کہانیاں ہیں، اور چوتھی چیز سودے بازی سے آ گئی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قصے کہانیاں ہیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے تھے، ان کا انتقال ہوا، تو اس پر اللہ کے نبی کے ایک دشمن نے کیا بات کہی، اس بیٹے کا نام کیا تھا جن کا انتقال ہوا؟ عبداللہ، پہلے جس کا آواز آ جائے عبداللہ، ابھی آدھا سوال تھا تو عبداللہ، تو ابو لہب نے کیا کہا؟ عبداللہ کا جب انتقال ہوا تو ابو لہب نے کیا اس پر یہ کہا؟ خوش ہوا تو کیا کہا وہ تو مانو، بولا کہ اب تر نسل بریدہ ہے، اللہ کے نبی کی نسل کیا ہوگی؟ ختم ہوگی۔ لڑکے کا انتقال ہو گیا، عبداللہ کا انتقال ہوا، اب جو ہے بیٹیاں ہیں، آدمی کی نسل کس سے چلتی ہے؟
بیٹوں سے چلتی ہے. بیٹیاں تو داماد آ جائے گا وہ بیٹیاں چلے جائیں گے, لیکن بیٹے جو ہوتے ہیں, آپ اس کا بیٹا پیدا ہوگا, آپ دادا بنیں گے. نسل کس سے چلتی ہے؟ بیٹوں سے چلتی ہے. اس لیے انبیاء نے اولاد کی دعا کی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور چیز ہے, ہمارے بچے جواب دیں گے. حمالۃ الحطب, ادھر سے کسی, ادھر نہیں ابا, ادھر سے کوئی جواب دیں گے. حمالۃ الحطب یہ کس کا ٹائٹل ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ ابو لہب کی بیوی کا, اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام بولو بیٹا, تم بولو. ہاں, ام جمیل. الحمدللہ. کیا بول, جواب دینے والے کو ہم کیا بھی نہیں کر سکتے. ماشاءاللہ جواب صحیح ہے. بارک اللہ فیک, بارک اللہ فیک, جواب صحیح. تو حمالۃ الحطب یہ اور یہ ہم نے سنا کہ ابو لہب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتا ہی نہیں تھا, لیکن ایسے مارتا تھا کہ آپ کی ایڑیوں میں خون جم جاتا تھا. کون یہ تھا؟ ابو لہب تھا. تو ایک اور چیز ہم نے سنا, اور بھی مشکل سوالات ہمارے پاس ہیں, شاید ہمارے بچے جواب دے نہ دیں. تو کون وہ بدنصیب تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو اس نے اونٹ کی اوجھڑی لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پر ڈال دی. ادھر سے 20 ایئرس 20 ادھر سے بولنا. تو کون تھا بیٹا وہ؟ نہیں بیٹا, وہ جواب انہوں نے عقبہ بن ابی معیط. کیا ہے, کون تھا وہ؟ عقبہ بن ابی معیط, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے ہیں تو اونٹ کی اوجھڑی کیا کیا اس نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر. اچھا, انہی سے ہم اور ایک سوال بھی کرتے ہیں, دیکھنا نہیں بھائی, بک نہیں دیکھنا. تو ذیشان صاحب سے ہم ایک سوال کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ ہو رہا تھا تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی وہاں موجود تھے, ان کا نام کیا ہے؟ نہیں بولو. ہاں بولو بولو, کون بولے؟ ہاں کون بولے؟ ماشاءاللہ, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. ہاں کیا بولنا, وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. اچھا, انہی سے ہم اور ایک سوال بھی کرتے ہیں. اس اوجھڑی کو کس نے نکالا اللہ کے نبی کی گردن پر سے؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اوجھڑی کو نکالا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک سوال ہم کچھ مشکل کرنا چاہتے ہیں. قرآن مجید کی ایک سورت ہے, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ کتاب نہیں دیکھنا. اچھا, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, یہ آیتیں کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ جواب نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم دوسرا کرتے ہیں. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ, یہ آیتیں کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ تو ایسا بھی سوال آگے آئے گا. اب جب آپ نیکسٹ درس سنیں گے تو اس کا بھی لحاظ کرتے ہوئے سنیں. پہلے امیہ بن سلط کے بارے میں, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, اور وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ اخنس بن شُرَيْح کے بارے میں. اچھا, ایک آسان سوال ہم کر دیتے ہیں. فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى, یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى. ہاں, ابو جہل کون بولے؟ ماشاءاللہ, صحیح. کیا ابو جہل کے بارے میں, نہ اس نے صدقہ دیا نہ اس نے نماز پڑھا. ابو جہل کے بارے میں فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى. ٹھیک ہے. عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہم, یہ جو رضی اللہ عنہما, اس میں عمار بیٹا تھے, ان کے ابا عمار بن یاسر, یعنی عمار باپ, ان کے بیٹا یاسر, ان کی ماں سمیہ, یعنی یہ سارا جو خاندان تھا, یہ سارا جو خاندان تھا,
इसको कौन आदमी सताता था और सुमैया को किसने कत्ल किया रज़ी अल्लाह अन्हा? हाँ नहीं वाह बोलो, एक ही सवाल तीनों बोले हैं। कौन बेटा? अबू लहब ने अबू जहल, वो वेट अबू जहल क्या उनको दे दिया जाए क्या बेटा? ओके, लेकिन वो जो शौक है नहीं, उस शौक का प्राइस है। अल्लाह बच्चे को इल्म दे और बरकत दे। अच्छा, और एक चीज हमारे पास एक है, एक सवाल जरा मुश्किल है, ठीक है, हम आपसे ये कहते हैं कि एक चीज है दार अरकम मुल्क सुने ही नहीं जर्रा मुखद, हाँ दार अरकम मुल्क सुने। अच्छा नहीं जवाब दे सकते। अच्छा एक सवाल हम आपसे करते हैं, सबसे पहले इस्लाम के वास्ते दुश्मन का खून बहाए सो कौन साहबी? कितने लोग जवाब दिए? साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु, जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम के नाम पर क्या है दुश्मन का खून बहाया, साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु। आखिरी सवाल हमारे पास है, या उससे भी आखिरी सवाल हम लोग कहते हैं कि असहमा एथोपिया का जो किंग था, उसके दरबार में जिन्होंने मुसलमानों की तरफ से नुमाइंदगी की, मुसलमानों की तरफ से उसके दरबार में उन्होंने तकरीर किया, उनका नाम क्या था? इधर से इधर, सामने से जाफर क्या? कौन बोले फर्स्ट? हाँ कौन बेटा? सामने से कौन बोले? देवाल। ये आखिरी है? हाँ आखिरी है, हो गया, ओके। इंशाल्लाह एक और सवाल भी उसे कर लेंगे। एक और सवाल भी है कि जाफर बिन तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु ने कौन सी सूरत पढ़ी जिसकी वजह से, भाई अल्लाह बच्चों को भी मालूम है भाई क्या बोले कैसे बोला? 20 साल से तो नहीं बोलना। इंशाअल्लाह नेक्स्ट हम लोग इसे ज्यादा पाबंदी के साथ करेंगे कि अंडर द 20 इयर्स कोई जवाब नहीं दें, तो हम और 5 साल भी कम कर ले सकते हैं, 15 साल ही कर लेंगे इंशाअल्लाह। ओके, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।